اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین امام المتقین خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ آج کے دور میں انسان ہر طرف ہمیں بے چینی کا شکار نظر آتا ہے اور عدم اطمینان کا شکار نظر آتا ہے۔ اگر کسی کے پاس گھر ہے تو اس کو بڑا گھر چاہیے، اس کو محل چاہیے۔ کسی کے پاس اگر چھوٹی گاڑی ہے تو اس کو بڑی گاڑی چاہیے، یا پرانا ماڈل ہے تو اسے نیا ماڈل چاہیے۔ یہ جو دوڑ لگی ہوئی ہے یہ ختم نہیں ہوتی۔ یہ ایک ایسا معاشرہ ہمارا بن چکا ہے جہاں پہ کم کا لفظ ناپسندیدہ ہے اور زیادہ کا جنون جو ہے وہ عام ہے بالکل۔ لیکن سوچنا یہ ہے کہ کیا واقعی مال، زیادہ چیزیں، عیش و آرام، کیا واقعی یہ چیزیں انسان کو خوش کر سکتی ہیں؟ اس سوال کا جواب قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ میں جو آیا ہے وہ قناعت کی صورت میں آیا ہے۔ قناعت کا مطلب ہے کہ اللہ کی طرف سے جو رزق دیا گیا ہے اس پر راضی رہا جائے، اس پر مطمئن رہا جائے، کم پر بھی شکر کیا جائے، دوسروں کا مال دیکھ کر حسرت کی نگاہ سے اس کو نہ دیکھا جائے، اسے حسد نہ کیا جائے۔ یہ جو ہے ایک ایسی روحانی دولت ہے جو انسان کو ہر قسم کے لالچ سے آزاد کر دیتی ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، ترجمہ ہے کہ اور اپنی نظریں اس چیز پر مت ڈالو جو ہم نے ان میں سے مختلف لوگوں کو دنیا کی زندگی کی زیب و زینت کے طور پر عارضی لطف اندوزی کے لیے دی ہیں، تاکہ ہم انہیں اس میں آزمائیں، اور تمہارے رب کا رزق بہتر اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ مکہ مکرمہ میں ہم آپ سب جانتے ہیں، ہم نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کیا ہے یا ہم نے سنا ہے کہ کفار جو ہے وہ بہت مال و دولت ان کے پاس تھی، امیر تھے، اور مسلمانوں میں حالات جو تھے وہ بڑے نازک تھے، بہت کم لوگ تھے جن کے پاس کچھ مال تھا۔ ایسے میں یہ اللہ کی طرف سے ایک ہدایت آ گئی کہ جس میں ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ زیادہ مال ہونا بھی اصل میں آزمائش ہے، اور یہ زندگی کی زینت ہے۔ یہ وہ چیز نہیں ہے کہ جس کو خواہش بنا کر اس کے پیچھے دوڑا جائے۔ یہ عارضی سجاوٹیں ہیں، ان کی حیثیت پھول کی طرح ہے جو چند دن میں مرجھا جاتا ہے۔ یہ حقیقت نہیں ہے، یہ سب دھوکہ ہے۔ اللہ لوگوں کو یہ نعمتیں عطا فرماتا ہے اور پھر آزمائش ہو جاتی ہے کہ وہ شکر گزار ہیں یا تکبر میں پڑ گئے، اور جسے زیادہ دیا گیا اس کا تو حساب زیادہ ہے، اور آخرت میں جو اجر و ثواب ہے وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، اور یہاں جو زیادہ دیا وہ عارضی ہے۔ کبھی تو ہم اپنی زندگی ہی میں اسے ختم ہوتا دیکھتے ہیں، اور کبھی وہ ہمارے بعد کسی وقت ختم ہو جاتا ہے۔ دنیا کی نعمتیں سب ختم ہو جاتی ہیں، آخرت کا اجر جو ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ قناعت جو ہے ایک عظیم روحانی قوت ہے۔ آج کل وقت کے ساتھ ساتھ بہت سی نفسیاتی اور ذہنی بیماریاں سامنے آتی جا رہی ہیں۔ جیسے جیسے نئی نئی کیفیات سامنے آ رہی ہیں تو جو ذہنی امراض کے ماہر سائنسدان ہیں وہ نئے نئے نام ہمیں دے رہے ہیں بیماریوں کی، جبکہ حقیقت میں یہ بیماریاں نہیں ہیں۔ اب ایک بہت
عام نام اب استعمال ہوتا ہے فومو. فومو ایک انگریزی کا ایک مخفف ہے, ایک ایبریویشن ہے. اس کو کہتے ہیں فیئر آف مسنگ آؤٹ. یعنی آپ یہ بیماری سب سے پہلے تو ذہن میں رکھیں کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے بہت بڑھ گئی. انسان بے چینی میں رہتا ہے, وہ دیکھتا ہے کہ لوگ دیکھیں کیا خوشیاں منا رہے ہیں, لوگ دیکھیں کہاں کہاں سیر کر رہے ہیں, لوگ دیکھیں کیسے کیسی جگہوں پہ کھانا کھا رہے ہیں, لوگ دیکھیں کیسے آپس میں اکٹھے ہو کے مل جل کے خوشیاں منا رہے ہیں. ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ کہیں میں نہ رہ جاؤں. اس کو کہتے ہیں فومو, فیئر آف مسنگ آؤٹ. اس بات کا خوف کہ میں رہ نہ جاؤں, میں محروم نہ رہ جاؤں ان چیزوں سے جو دوسرے لوگ حاصل کر رہے ہیں. ایک چیز آپ دیکھ لیجئے, غور سے ان لوگوں کو آپ دیکھیں. اگر ان میں سے کوئی آپ کے قریب ہے تو آپ مشاہدہ کریں اس کی زندگی کا. یہ جتنے لوگ آپ کو خوشیاں مناتے, خوش و خرم ناچتے گاتے استغفر اللہ نظر آتے ہیں, ان میں سے آپ کو 99% یا شاید 100 کے 100% لوگ کبھی دیکھیں تو کوئی ڈپریشن کا مریض ہوگا, کوئی انگزائٹی کا مریض ہوگا, کوئی فرسٹریشن کا مریض ہوگا. یہ وقتی خوشی حاصل ضرور ہوتی ہے, لیکن اصل میں یہ سب لوگ دواؤں پہ گزارا کر رہے ہیں. تو قناعت سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جو ملنے والا رزق ہے اس پر راضی رہا جائے, اس کو کافی سمجھا جائے, اس سے بڑھ کر حاصل کرنے کی حرص نہ ہو, لیکن اللہ سے مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے. دیکھیں, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ اللہ سے بہتر کی التجا نہ کریں, آپ بالکل کریں. آپ کسی کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ جیسے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ بہتر ہے, آپ کو بہتری چاہیے, آپ اللہ سے بہتری مانگے. اس سے ہم منع نہیں کر, ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی دوڑ میں یہ نہ ہو کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں پڑ جائیں اور ان کی دی ہوئی ہدایات سے ہم علیحدہ ہو جائیں. قناعت کا کوئی یہ مقصد نہیں ہے کہ جی ہم بہت کم پہ گزارا کر کے دکھائیں, بلکہ یہ اخلاقی ایک قوت ہے, یہ ایک روحانی قوت ہے. انسان کے دل کو, اس کے دماغ کو مطمئن کر دیتی ہے. وہ دوسروں کے دولت کو دیکھتا ہے, ان کے عیش اور آرام کو دیکھتا ہے, لیکن انسان کو ان کی جو تکالیف ہیں وہ تو نظر نہیں آتی. ظاہری آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے بہت بڑی گاڑی ہے, کیا بڑا بنگلہ ہے, کیا زبردست جناب ہر دوسرے دن پارٹیز چل رہی ہیں, لیکن کبھی ان کے بیچ میں بیٹھ کر دیکھیں, ان میں سے ہر شخص آپ کو بیمار نظر آئے گا. کوئی بیماری اس کی دوا کھا رہا ہے, کوئی بیماری اس کی دوا کھا رہا ہے, اور سکون نہیں ہے. ہمارے پاس بھی بہت سے لوگ جب کبھی موقع ملتا ہے تو جب گفتگو ہوتی ہے تو وہ یہی کہتے ہیں, دعا کریں جی سکون نہیں ہے. تو سکون کیسے ہوگا جب ہم حرص میں پڑے ہوں گے, جب ہم باطنی بیماریوں میں پڑے ہوں گے. تو انسان اگر قناعت اختیار کرتا ہے تو دولت, لوگوں کی عیش و آرام اس کو بے چین نہیں کرتی. ہاں اگر اس کا جی چاہتا ہے اللہ سے طلب کرے, بالکل کرے, اس میں کسی قسم کا کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ یا اللہ ماشاء اللہ تو نے اس کو دیکھ یہ دیا ہے, یا اللہ تجھ سے التجا کرتا ہوں مجھے بھی دے, کوئی حرج نہیں اس بات کے اندر. لیکن اس خواہش کے پیچھے بالکل بھاگ چلنا اس طرح سے کہ ہم اللہ رسول کی نافرمانی میں پڑ جائیں, یہ مناسب نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے منسوب ایک قول ہے, واللہ عالم, کہ قناعت ایک ایسا خزانہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا. علماء کرام علیہم الرحمہ نے قناعت کی اہم 5 خصوصیات بیان کی. جو کچھ ہے اس پہ راضی رہنا, اللہ کی طرف سے جو ملا اس کو قبول کرنا, اس پر شکر گزاری ہونا, یہ پہلی خصوصیت. دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اضافے پہ حسد میں مبتلا نہیں ہونا, اضافے پہ بے چینی میں نہیں پڑنا, اضافے کو کے لیے دل و دماغ پہ بوجھ نہیں ڈالنا. ہاں اللہ سے دعا ضرور کرے کہ اللہ اضافہ کرے, اللہ ہمارے رزق کو بڑھائے, اللہ ہمیں مزید نعمتیں دے, بالکل کریں,
لیکن اس کے ساتھ ساتھ کوشش اور محنت بھی کریں. ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر بیٹھ جائیں اور صرف اسی میں پڑ جائیں کہ ہم یہ وظیفہ کر لیں گے تو وہ ہو جائے گا, یہ وظیفہ کر لیں گے تو وہ ہو جائے گا. ہم نے یہ وظائف دینے والوں کی اکثریت کو خود بڑے برے حالوں میں دیکھا ہے. اب یہ ہے دوسری خصوصیت. تیسری خصوصیت یہ ہے کہ اللہ کی جو تقدیر ہے اس پر صبر کیا جائے, اس کو تسلیم کیا جائے. چوتھی خصوصیت ہے کہ اللہ پر توکل کیا جائے, اللہ سے التجا کریں اور پھر توکل کریں کہ اللہ جو ہے وہ بہترین مسبب الاسباب ہے, وہی ہے جس نے ہمیں روزی دینی ہے. اور روزی جب ہم کہتے ہیں, یہ روزی صرف مال و دولت نہیں ہے, رزق صرف مال و دولت نہیں ہے, یہ جو ذہن کا سکون ہے یہ بھی رزق ہے, یہ جو دل کا اطمینان ہے یہ بھی رزق ہے, یہ جو اچھا کھانا پینا, اچھا پہننا, یہ رزق ہے. مال و دولت آپ کے پاس آ گیا, یہ رزق ہے. آپ کو علم سے نواز دیا اللہ نے, یہ بھی رزق ہے. بلکہ اگر آپ کو 5 وقت مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی اذن و توفیق مل گئی ہے تو یہ بھی ایک عظیم رزق ہے. یہ چوتھی خصوصیت ہو گئی. 5ویں خصوصیت یہ ہے کہ دنیا کے دھوکے میں نہ آیا جائے. یہاں پہ بھی ایک بیماری جو کہ آج کل کچھ وقت پہلے ایجاد ہوئی ہے, اور وہ ہے ہیڈونزم اسے کہا جاتا ہے. اس کا مقصد کیا ہے, یہ کیا بیماری ہے؟ یہ بیماری یہ ہے کہ انسان جو ہے اس کی زندگی کا بنیادی مقصد صرف یہ ہو جاتا ہے کہ لطف, خوشی, مسرت, بس اس کا حصول اور مادہ پرستی. یہ باقاعدہ ہیڈونزم کے نام سے اب ایک بیماری کے طور پہ بیان کی جاتی ہے, جبکہ ہمارے نزدیک یہ بیماری ہے لیکن یہ ایک باطنی بیماری ہے جس سے ہمارا جسم بھی تباہ ہو رہا ہے, ہماری روح بھی جو ہے وہ اذیت میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے, تونگری یہ نہیں ہے, یعنی امیری کہہ لیں, تونگری یہ نہیں ہے کہ سامان زیادہ ہو, بلکہ امیری یہ ہے کہ انسان کا دل غنی ہو. بخاری اور مسلم. یعنی دولت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے امیری سے, بلکہ دل سے تعلق ہے. ایک شخص کے پاس کروڑوں روپے ہو سکتے ہیں, ایسے کئی لوگ ہوں گے, کروڑوں روپے ہوں گے ان کے پاس, ان کو خرچ کی توفیق نہیں ہوگی اور انتہائی بیکار قسم کے حلیے میں اور انتہائی برے حالوں میں پھریں گے. اچانک ایک بات یاد آئی. کچھ عرصہ پہلے پتہ چلا کہ ایک بھیک مانگنے والا شخص اپنی جھونپڑی میں, کپڑے کی جھونپڑی میں رہتا تھا, اپنی جھونپڑی میں مر گیا. کسی کو 4, 5, 6 دن تک پتہ نہیں چلا. جب بدبو اٹھی تو فوراً اندر لوگ گئے, انہوں نے دیکھا کہ وہ تو مرا پڑا ہے. پولیس کو بلایا گیا, پولیس نے اس کو اٹھایا. اب وہ فقیر ہے, روز بھیک مانگتا ہے, پھٹے کپڑے ہیں, اس کا بستر پھٹا ہوا ہے, بدبو دار ہے, تکیہ اس کا برا حال ہے, کپڑے کے خیمے میں رہتا ہے. اس کے تکیوں کے اندر سے, چادروں کے اندر سے پتہ چلا جی 5.5 لاکھ روپیہ نکلا اندر سے. یعنی اس کے پاس 5.5 لاکھ روپیہ تھا, لیکن اس کو توفیق ہی اللہ نے نہیں دی کہ وہ اپنی ذات پہ خرچ بھی کرتا. تو یہ بھی ایک بہت بڑا اللہ کی طرف سے عذاب ہے. اور اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے خرچ بھی کرتے ہیں, لیکن ان کا دل ہمیشہ مزید کی تلاش میں بے چین رہتا ہے. مزید کی تلاش میں آگے بڑھنے سے بھی ہم منع نہیں کر رہے, ہم اس کے لیے بے چین رہنے سے منع کر رہے ہیں, اس کو اپنی زندگی کا مقصد بنانے سے منع کر رہے ہیں. یہ شخص امیر نہیں ہے, یہ شخص انتہائی غریب ہے. دوسری طرف اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کے پاس بہت کم ہے لیکن اس کا دل مطمئن ہے, وہ اصل امیر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور فرمان مبارک ہے آپ کا, وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اسلام قبول کیا
اس کا رزق اس کی ضرورت کے بقدر اس کو ملا، اللہ نے اسے جو کچھ دیا، اللہ نے اسے قناعت عطا فرمائی. یہ مسلم، ترمذی، ابن ماجہ کی حدیث ہے. تو یہ شخص کامیاب ہے. تو ہمارا صحیح عقیدہ یہی ہے کہ قناعت جو ہے وہ اس دنیا میں بھی ہمیں کامیاب رکھے گی اور آخرت میں بھی ہمیں کامیاب رکھے گی. زیادہ مال کا مطلب زیادہ بڑا حساب ہے. ہاں، اس کو اچھے طریقے سے اگر خرچ کیا جائے، اپنی ذات پہ خرچ کریں، اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کریں، اپنے عزیز و اقارب پہ خرچ کریں. یہ بھی نہ ہو کہ ساری دنیا میں تو خدمت خلق کرتے پھر رہے ہیں اور اپنا بیوی بچہ بھوکا بیٹھا ہے. یہ بہت بڑا گناہ ہے. اپنے گھر سے بات شروع کریں. آپ کے گھر میں اچھا کھانا، اچھا پہننا، اچھا رہنا، اچھا آنا جانا اگر اللہ نے دیا ہے تو وہ ہونا چاہیے. ہاں، اچھے کا مطلب اسراف نہیں، فضول خرچی نہیں، بس اچھا. اسی طرح ایک اور واقعہ حدیث مبارکہ میں ہمیں پتہ چلتا ہے. ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر سوئے، چٹائی کا نشان آپ کے جسم مبارک پر پڑ گیا. آپ نے بھی دیکھا ہوگا کبھی چٹائی پہ اگر ہم فرض کریں گے قمیض نہ ہو اور جسم ہمارا اوپر سے جو ہے وہ برہنہ ہو اور ہم چٹائی پہ تھوڑی دیر بھی لیٹ جائیں تو اس کے اوپر پوری چٹائی کے نشان چھپ جاتے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کاش ہم آپ کے لیے ایک نرم بچھونا بنا دیتے. اب ایک چیز عرض کر دیں آپ کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اور آپ کا مقام ایسا ہے کہ اگر وہ چاہتے تو زمین سونا اگل دیتی. اگر وہ اپنے اصحاب سے چاہتے تو اصحاب ان کو اتنا سکون اور نرم اور فراوانی کے ساتھ رکھتے کہ بیان سے باہر ہے. ان کو تو اصحاب کو بھی کہنے کی ضرورت نہیں، ان کی خواہش ہوتی تو اللہ اتنا کچھ کر دیتا ان کے لیے، پورے پورے پہاڑ سونے کے بن جاتے. یہ ہمارا ایمان ہے. لیکن آپ قربان جائیے اس نبی پہ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے آگے سے جواب یہ دیا کہ مجھے دنیا سے کیا لینا دینا ہے، میں اس دنیا میں اس سوار کی مانند ہوں جس نے ایک درخت کے سائے میں آرام کیا پھر چل دیا اور اسے چھوڑ دیا. ترمذی، ابن ماجہ، احمد. تو دنیا جو ہے کہ عارضی سایہ ہے، ایک مسافر کی قیام گاہ ہے. مسافر درخت کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے آرام کر رہا ہے اور پھر اپنے مقصد کی طرف، اپنے منزل کی طرف چل پڑتا ہے، روانہ ہو جاتا ہے. ہمیں یہ خیال رکھنا ہے کہ ہم بھی اس دنیا میں تھوڑی دیر کے لیے آرام کر رہے ہیں اور اس آرام کے بعد ہمیں اصل منزل کی طرف جانا ہے. وہ مومن جو ہے اس کی منزل جو ہے وہ آخرت ہے، وہ جگہ جہاں پہ ہمیشہ رہنا ہے. قناعت کے بے شمار دنیاوی فائدے ہیں اور اخروی فائدے ہیں. حقیقی خوشی، سکون قلب، شکر گزاری، حرص اور طمع سے نجات، نفس پر قابو، دست درازی سے بچاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی اگر اپنی رسی لے کر آئے اور لکڑیوں کا گٹھا باندھ کر اپنی پیٹھ پر رکھ کر لائے، اس کو بیچے، اس طرح اللہ اس کی عزت کو محفوظ رکھ لے، تو یہ اس سے اچھا ہے کہ وہ لوگوں سے سوال کرتا پھرے اور لوگ اسے دیں یا نہ دیں. بخاری، مسلم. لیکن یہ ذہن میں رکھیں قناعت اور صبر جو ہے اس کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے. ان کا صبر کے بغیر قناعت ممکن نہیں ہے، قناعت کے بغیر صبر ممکن نہیں ہے، ادھورا ہے. جب انسان کو تکلیف یا کمی ہو تو وہ صبر کرے اور جب اسے کم ملا ہو تو وہ قناعت کرے. غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قناعت جو ہے وہ رضا کا پہلا قدم ہے. جب انسان قناعت کرنا سیکھ لیتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ رضا کے مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں وہ اللہ کی تقدیر پر خوش ہو جاتا ہے اور مطمئن ہو جاتا ہے. قناعت ایک ایسی صفت ہے جس کو کوشش کر کے، مشق کر کے، ریاضت کر کے حاصل کیا جا سکتا ہے. ابن قدامہ رحمت اللہ علیہ نے قناعت حاصل کرنے کے لیے کچھ نکات بیان کیے ہیں.
پہلا اپنے اندر موجود حرص کو پہچانیں، اس کا علاج کریں، جب بھی دل میں مزید کا خیال آئے اس کو روکیں اور سوچیں کہ یہ جو مزید کا خیال ہے کیا یہ ہماری ضرورت ہے یا ہماری خواہش ہے۔ دوسرا انہوں نے کہا خرچ میں میانہ روی کریں، ضروریات کو ضرور پورا کریں، ان کو پہچانیں، فضول خرچی سے بچیں۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، ترجمہ ہے کہ کھاؤ پیو حد سے نہ بڑھو، بے شک اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اسی لیے آپ دیکھیں، آپ نے کئی بار سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے تو کہ پیٹ بھر کے مت کھاؤ، تھوڑی سی بھوک رکھ کر اٹھ جاؤ۔ اپنی خواہشات کو، تیسرا نقطہ انہوں نے بیان کیا کہ اپنی خواہشات کو صرف ضروریات تک اگر محدود رکھیں، عیش و آرام اور غیر ضروری اشیاء کی خواہشات کو قابو میں رکھیں اور کم کریں۔ اگلا نقطہ انہوں نے بیان یہ کیا کہ دنیا کی جو دولت ہے وہ عارضی ہے، اس کی بجائے آخرت کی دائمی دولت پر توجہ کریں، اور جو کچھ آخرت کے لیے بھیجا گیا اصل میں وہی باقی رہنا ہے، باقی تو سب یہی ختم ہو جانا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں ایک چھوٹا سا کلپ کسی نے بھیجا، ابھی جنازہ رکھا ہوا تھا اور بہن بھائی ایک دوسرے کو تھپڑوں سے مار رہے تھے، یعنی ابھی باپ جو ہے وہ دفن بھی نہیں ہوا، ابھی اس کا جنازہ بھی نہیں اٹھا، صحن میں رکھا ہوا ہے چارپائی کے اوپر، تھپڑوں سے بہن بھائی کو مار رہی ہے، بھائی بہن کو مار رہا ہے۔ یہ ہے دنیا۔ اور آخری نقطہ ہے کہ دوسروں کی دولت پر نظر نہ ڈالیں، یہ قرآن مجید میں بھی پہلے ہم نے آیت بیان کی، تو زیادہ ضرور طلب کریں، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن زیادہ کو حرص نہ بننے دیں، زیادہ کو خواہش نہ بننے دیں، اور اللہ پر، اللہ کے دیے ہوئے پر بھروسہ رکھیں، قناعت رکھیں۔ آخر میں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں جو تو نے رزق دیا ہے ہمیں اس پر قناعت عطا فرما دے اور اس میں برکت عطا فرما دے، اور ہمیں شکر گزار بندوں میں شامل فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔